اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم افمن شرح اللہ صدر الاسلامی فوالا نور من ربی۔ دیکھیں، آپ تمام لوگ سنتے ہیں کہ مراقبے ہر جگہ پہ کرائے جاتے ہیں، یورپ کے اندر بھی کرائے جاتے ہیں جہاں مائنڈ سائنسز اسے کہا جاتا ہے، اور مختلف مذاہب کے اندر بھی مراقبے جو ہے وہ مروج ہیں۔ ان کے مراقبوں میں اور ہمارے مراقبوں میں فرق یہ ہے کہ وہ مائنڈ سائنسز ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل کو، اس کے دماغ کو بھی کچھ قوتیں دی ہیں، اور وہ کائنات میں بکھری ہوئی ان انرجیز کو اپنے اندر ابزارب کر کے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے مائنڈ کے ذریعے۔ لیکن ہمارے مراقبے جو ہے وہ مائنڈ سائنسز نہیں ہیں، وہ سینے کے مراقبے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شعور جو ہے صرف دماغ کے اندر موجود نہیں، ایک اور شعور بھی ہے جو انسان کے سینے کے اندر موجود ہے، اور جس کے کھلنے کی بات قرآن کریم کے اندر بار بار کہی گئی ہے۔ افمن شرح اللہ صدر الاسلامی فہو علی نور من ربی، بھلا جس کا سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے، پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ اللہ کی طرف سے نور پہ ہوتا ہے تو اس کا جو ویژن ہے، اس کا جو مشاہد ہے، وہ آفاقی نوعیت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، وہ حقیقت کو دیکھنے والا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس چیز کی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ ہماری جو نشانیاں، جن نشانیوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو، وہ واضح نشانیاں بغیر کسی شک کے موجود ہے انسان کے سینے کے اندر۔ ہماری کھلی نشانیاں انسان کے سینے کے اندر موجود ہے۔ اگر تم ان کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اوت العلم، جن کو ہم نے یہ علم دیا ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ کھلیں گے۔ تو قرآن کریم ان کو جن لطائف جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، جن کو ہم لطائف کہتے ہیں، قرآن کریم ان کو آیات کہتا ہے، یعنی سائنس آف اللہ، یعنی وہ چیز جو حق کی طرف آپ کی نشاندہی کرے، وہ کھل جائے گی تو حق آپ کے اوپر عیاں ہو جائے گا۔ تو واضح ہو گیا کہ ہمارا مراقبہ جو قرآنی مراقبہ ہے، ہم سینے کا کھلنا قرآن کریم سے جو اخذ کرتے ہیں، تو سینے کے اندر مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے رکھے ہیں جو صوفیہ کرام نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرکات مبارک ہیں ان سے اخذ کی ہیں۔ جیسے مشہور حدیث ہے ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب وہ ایک لڑکے ہی تھے 13-14 سال کے، اور جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے حضرت بلال کی جو اذان ہے اس اذان کو روٹین کے طور پہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کے ان کو بلایا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ جو بلند آواز اور سریلی آواز تھی وہ کس کی تھی؟ تو لوگوں نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ نے سب کو جانے دیا اور اس کو اپنے قریب کر لیا اور اس سے کہا کہ دوبارہ اذان پڑھو۔ اب یہ خوف کے اندر مبتلا تھا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اذان پڑھی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے اشرفیوں کا ایک تھیلی دی اور میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، جہاں صوفیہ کرام نے سلطان الاذکار دریافت کیا ہے۔ اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا جہاں صوفیہ کرام نے لطیفہ نفس دریافت کیا ہے، اور اس کے سینے کے اوپر پھیلا کے ہاتھ رکھا جہاں صوفیہ کرام نے 5 لطائف جو ہیں وہ دریافت کی ہیں۔ پہلا لطیفہ قلب ہے، یہ جو ہے بریسٹ، اس سے بالکل 1 انچ نیچے قلب ہے، اور یہ جو رائٹ بریسٹ ہے اس کے 1 انچ نیچے جو ہے وہ روح ہے۔ لیفٹ بریسٹ سے 1 انچ اوپر سری ہے، رائٹ بریسٹ سے 1 انچ اوپر خفی ہے، ان کے درمیان اخفا ہے۔ یہ لطائف ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ روحانیت کے خزانے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ میرے جو معدے ہے، معدے سے ناف کی طرف ایسے گیا، اور یہاں جو ہے وہ صوفیہ کرام نے لطیفہ نفس دریافت کی ہے، یعنی یہاں بھی نفس ہے اور یہاں بھی، یہاں جڑ ہے اور یہاں سر ہے۔ تو ان حرکات مبارک سے انہوں نے یہ تمام کے تمام خزانے دریافت کیے ہیں۔ جب یہ لطائف کھل جاتے ہیں تو بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سیرت کے اوپر چلنا، سنت کے اوپر چلنا جو ہے وہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سیرت کے اوپر چل نہیں سکتے بقول ان کے جب تک کہ آپ کے یہ 7 کے 7 لطائف جو ہے وہ نہ کھلیں۔ آخر کیوں نہیں چل سکتے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان لطائف کے اوپر انسان کے اندر اس کی زندگی کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے زنگ آ جاتا ہے، وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ شیطانی بگاڑ جو ہے اس کے کردار کا بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ یہ لطائف اللہ اللہ سے کھولتے ہیں، یعنی یہ لطائف چلنے لگ جاتے ہیں، تو یہ اپنا قدرتی فنکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کے اندر جو سیرت اور کردار ہے اس کے اندر جو ہے
وہ موجود ہے، تمام کی تمام چیزیں انسان کے سینے کے اندر موجود ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں جادوگروں کو کوئی انہوں نے کورس تو نہیں کرایا تھا علمی، ان کا سینہ کھل گیا تھا۔ جب سینہ کھل گیا تھا تو ایمان کے نہ صرف اعلیٰ ترین مرتبے پہ پہنچے بلکہ وہ مومن کامل بن کے عزم، ارادے، صبر والے لوگ ایک دم اپیئر ہو گئے۔ تو یہ سینہ کھلنا جو ہے، یہ لطائف کھلنا جو ہے، یہ آپ کی زندگی کے اندر حقیقت لے کے آئے گا، سکون لے کے آئے گا۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، اللہ نے بہت آسان طریقہ ہمارے مرشد حضرت محمد حسین کے ذریعے سے ہم پہ القا کر دیا۔ آپ نے سب سے پہلے چند دعائیں مانگنی ہیں، یہ دعائیں آپ نے ریپیٹ کرنی ہے، کیونکہ اب وقت کم ہے تو میں ایک دفعہ کہوں گا، لیکن آپ نے یہ ریپیٹڈلی دعا کرنی ہے کہ آپ کے اندر رکت پیدا کرے دعا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنا عہد کی تجدید کرنی ہے کہ اے رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے، مجھے قبول فرما لے۔ یہ روح کی بیعت ہے اللہ کے ساتھ۔ جب آپ یہ اقرار کریں گے کہ میری زندگی کا تمام مقصد اللہ رب العالمین کے لیے، گویا آپ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر چکے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے یا اللہ مجھے اپنی محبت، اپنی رضا، اپنے عشق کا فیض عطا فرما۔ پھر آپ اللہ سے مانگیں گے یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی محبت کا فیض عطا فرما، ہر سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا فیض عطا فرما، گناہوں کی جو سیاہی میرے سینے کے اوپر آ گئی ہے یا اللہ اس کو اپنے ذکر سے صاف کر دے، میرے سینے کو اپنے نور سے یا اللہ چمکا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر نعمت کے شکرانے کا فیض مانگتا ہوں، مجھے شکر گزار بنا، میری نعمتوں میں اضافہ فرما، میری نعمتیں بحال فرما۔ یا اللہ میرے دل کو، وجود کے ذرے ذرے کو اپنے